روزے کے جسمانی اور روحانی فوائد پر قرآن اور حدیث میں کئی حوالہ جات موجود ہیں۔ قرآنی حوالہ جات: فرضیت روزہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ سورۃ البقرہ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے جو روحانی اور جسمانی فوائد کا باعث بنتا ہے۔ روزے کی طبی افادیت: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس میں واضح اشارہ ہے کہ روزہ رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے جو طبی اور روحانی فائدوں دونوں میں شامل ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی کے وقت کی ڈھال ہوتی ہے۔ اس حدیث سے روزے کی روحانی قوت کا اندازہ ہوتا ہے جو ہمیں برائیوں اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزے سے بیماریوں سے نجات: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ جدید سائنسی تحقیق نے بھی ثابت کیا ہے کہ روزہ جسم کو ڈیٹاکس کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آٹوفاجی اور روزہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر روزے رکھتے اور کم کھانے کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن آدم اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے آٹوفاجی یعنی جسم کے خلیات کو خود صفائی ہوتی ہے جو پرانے اور خراب خلیات کو ختم کر کے نئے خلیات بنانے میں مدد دیتی ہے۔ نتیجہ: قرآن و حدیث کے مطابق روزہ روحانی اور جسمانی فوائد کا مجموعہ ہے۔ یہ نہ صرف تقوی اور صبر سکھاتا ہے بلکہ سائنسی طور پر بھی وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے، ہاضمے کی بہتری کرتا ہے، قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے اور بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ سب ثابت کرتا ہے کہ اسلام کی ہر تعلیم انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔